الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے مدوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانبداروں، آئیے کچھ عرض معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کی آمد ہے. پوری دنیا میں عقیدت مندوں نے جگہ جگہ پر مولود کی محفل، درود پاک کی محفل، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجا کر کے اپنے عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ نور میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، اور اپنے گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے لیے محبت رسول اصل ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرنا چاہیے. کس قدر محبت کرنی چاہیے؟ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں. حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، جب تک ہم اللہ کے رسول سے محبت نہ کریں اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کس قدر محبت کرنی چاہیے؟ ہر چیز سے زیادہ.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں آپ حضرات کو پوچھوں کہ کیا آپ حضور سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں، تو سب کی جواب یہی ہوگا، سب یہی جواب دیں گے کہ ہاں بے شک ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہوں گا آپ حضرات کو کہ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ ان کی باتوں کو مانتا ہے، ان کی فرامین پر عمل کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نماز کا پابند نہ کریں۔ ہمیں نماز کے حوالے سے کسی نے کہا، اس لیے میں نماز کے تعلق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ تو ہم اگر کہیں کہ ہم حضور سے سچی پکی محبت کرتے ہیں اور نماز نہ پڑھیں، تو حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد هدم الدین۔ ترجمہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو مسمار کیا، دین کو برباد کیا۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ تو کیا یہ دین ہم تک آسانی سے پہنچ گئی ہے؟ اس دین کو پہنچنے میں انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، مصنفین کی محنت کے بعد ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اب اگر اس دین کو ہم نقصان پہنچائے، دین کو برباد کرے اور ہم کہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو کیا یہ محبت کا دعویٰ ہمارے لیے صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم حضور کا سچا عاشق ہیں تو ہم نماز کا پابند نہیں کریں گے، ہم نماز کی پابند کریں گے، ہم نماز کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں بے نمازی کے حوالے سے آپ حضرات کو سناتا ہوں کہ بے نمازی کتنا برا شخص ہوتا ہے، کتنا بدترین شخص ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، مکاشفۃ القلوب میں ہے، مکاشفۃ القلوب کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ شیطان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک شیطان ہو گیا۔ وہ صبح سے شام تک سفر کیا، جب شام کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک قیام کرا، کہیں پہ رکنا چاہا، تو شیطان نے اس سے کہا کہ اے شخص میں تم سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ بے نمازی کا عالم دیکھیے، بے نمازی سے شیطان بھی دور ہونا چاہتا ہے، اتنا بدترین ہے شیطان۔ شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، تم مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تم نے صبح سے لے کر اب تک نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب، نہ عشاء، میں نے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر لعنت کا عذاب بھیج دیا گیا اور میں شیطان ملعون ہو گیا۔ تم نے تو دن بھر میں رب تبارک و تعالیٰ کو ہی کئی سجدے نہ کیے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتنے سجدے چھوڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر کوئی عذاب ایسی نازل نہ ہوئے جس میں بھی مارا جاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بے نمازی اتنا برا شخص ہے کہ اس سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ آتا ہوں۔ میں نے آج والدین کے حوالے سے کچھ آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ آج والدین کے حوالے سے بھی بہت ہی سستی اور تعامل سے کام لیا جا رہا ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سے ہمارا دوست ناراض ہو جائے، اگر ہم سے ہمارا کوئی چاہنے والا ناراض ہو جائے تو ہم بہت ہی فکر مند نظر آتے ہیں، بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں. لیکن وہیں پر اگر ہم سے ہمارے والدین ناراض ہو جائے تو جو ہی ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں ہم بہت ہی خوش نظر آتے ہیں. ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. وہیں پر اگر اس سے کوئی اس کا دوست ناراض ہو جائے، اس سے اس کا کوئی چاہنے والا ناراض ہو جائے تو بہت ہی فکر مند نظر آتے ہیں، کھانا تک چھوڑ دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج آپ کو والدین کی اہمیت بتانا چاہوں گا کہ والدین کی کتنی بڑی اہمیت ہے. حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، رضا الربی فی رضا الوالدین، رضا الربی فی رضا الوالدین، سخط الربی فی سخط الوالدین. یعنی اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. شمع رسالت کے پروانوں، آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی اگر والدین راضی ہیں تو ہی اللہ ہم سے راضی. اگر والدین ناراض ہیں، ہم نمازوں کے اوپر نماز پڑھیں، روزوں کے اوپر روزے رکھیں، شب و روز ہماری تسبیح و تحلیل میں گزرے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے والدین کو راضی نہ کر لیں. علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 1000 دور تک جنتیوں کو ملتا ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں. تو جو والدین کا نافرمان ہوگا، اپنے والدین کو نافرمان کر کے اس دنیا سے جائے گا تو جنت تو دور کی بات، انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو والدین کی دعا لیا کریں، ان کو تکلیف نہ دے، ان کی دعا لیا کریں. ان کی دعا کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میں اپنا ساتھی رفیق جنت، یعنی میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا، میرا حشر تو کس کے ساتھ فرمائے گا، میں اسے دنیا ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، تو اللہ سے باتیں کرتے تھے. التجا کی، حکم ہوا اے میرے کلیم جاؤ فلاں شہر اور وہاں ایک قصائی ہے، اس سے ملاقات کرو، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور وہ شہر پہنچے اور دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، گوشت کا دکان ہے اور گوشت بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے شام تک دیکھا، کوئی ایسا عمل ان کا نظر نہیں آیا، کوئی ایسی عمل انہیں نظر نہیں آئی کہ جو ان کے ساتھ ایک عام انسان کا حشر ایک نبی کے ساتھ رات ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں، رات میں اٹھ کر کوئی عبادت کرتا ہو، اس بنا پر اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے کہتے ہیں، اے شخص میں اس شہر میں نیا ہوں، آج میں اس شہر میں مسافر ہوں، کیا میری دعوت آپ کے گھر قبول ہوگی؟ کیا مجھے ایک دن آپ کے گھر رکنے کا موقع مل سکتا ہے؟ نوجوان تھا، نبی کا چہرہ جب دیکھا تو دل بھڑک اٹھا. نبی تھے، نبی کا چہرہ جب دیکھا نوجوان کا دل بھڑک اٹھا اور کہنے لگے، کیوں نہیں آپ ہمارے گھر اپنے ہی سمجھ کر کے چلیں، اپنا ہی سمجھ کر کے چلیں. نوجوان حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ میں لے کر کے گھر پہنچتے ہیں اور کھانے کا وقت ہو جاتا ہے. نوجوان کہتے ہیں، حضور اگر آپ ابھی کھانا کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے اور بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ. ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی کھائیں گے تو اکیلے، بعد میں کھائیں گے تو ساتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ کہیں اس کے بیچ تو کوئی عبادت نہیں کرتا ہے.
پوچھنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ ابھی کھاؤں گا تو اکیلے کھاؤں گا، بعد میں کھاؤں گا تو ساتھ میں کھاؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ نوجوان کہنے لگے حضور میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری ایک بوڑھی ماں ہے جو اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے کہ اس کے آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے۔ میں پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں، اس لیے میری تاخیر ہوگی، آپ کھانا کھا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اجازت مانگی کہ میں بھی تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوجوان جاتے ہیں، اپنی ماں کو بڑی ہی محبت اور شفقتانہ انداز میں ماں کو اٹھاتے ہیں اور ماں کا چہرہ دھوتے ہیں، پھر بڑی ہی پیار سے روٹی شوربہ میں ڈگو کر کے لقمہ بنا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو بولیے۔ اپنی ماں کو بڑی ہی محبت کے ساتھ شوربہ میں روٹی ڈگو کر کے اپنی ماں کو کھلاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو بھی کھا لے، مہمان کو بھی کھانا کھلا دے۔ پھر ماں کہتی ہے بیٹا چراغ بجھا دے۔ پہلے چراغ ہوا کرتے تھے نا، یہ لائٹ تو نہیں تھا، پہلے چراغ ہوا کرتا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا چراغ بجھا دے۔ بیٹا جواب دیتا ہے ہاں ماں میں نے چراغ بجھا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور دعا کرتی ہے پروردگار یہ جو میرا بیٹا میرا خدمت کر رہا ہے اس کے سلے میں میرے بیٹے کا حشر کل قیامت کے دن موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ایک ماں کی دعا کا اثر آپ نے دیکھا، ایک عام انسان کو ایک نبی کے ساتھ حشر فرما، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماں کی دعا لیا کریں۔ آج کچھ لوگ اگر تھوڑی بہت خدمت کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کا بہت خدمت کیا، ہم نے اپنی ماں کا بہت خدمت کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے 7 مرتبہ حج کرایا۔ اور ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو ایسی تیز کڑک دھوپ کہ اگر پتھر پر گوشت ڈالا جائے تو بھن کر کباب ہو جائے، ایسی تیز دھوپ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے 6 میل تک لے کر کے گیا، 6 میل تک اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے لے گیا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سن، جب تو پیدا ہو رہا تھا، تیرے پیدا ہونے کے وقت تیری ماں کو جو درد کے جھٹکے لگے تھے شاید ان جھٹکوں کے برابر ہو سکے، ایک جھٹکے کے برابر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو ہم اپنے والدین کی ساری زندگی بھی اگر خدمت کرے، ان کا خیال رکھیں تو بھی کم ہے، تو بھی ہم نہیں بول سکتے کہ ہم بہت کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں، کچھ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، چلا کر کے بات کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور ان کا حشر ہوگا، ان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، اس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی۔ اہل محشر ان کو دیکھ کر کے دنگ ہوں گے، حیران ہوں گے کہ ان کے پاس اتنی ساری نیکیاں۔ وہ شخص کا
ہوگا, یعنی نامہ اعمال تولا جائے گا, نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی ان کے پاس. وہ شخص بہت ہی خوش ہوگا کہ اب مجھے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہی ہوگا, اب میں جنت میں جاؤں گا, اب میں جنت میں جاؤں گا. بہت ہی خوش ہوگا. اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا اور اس کا نامہ اعمال, نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور بدی کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ابھی ان کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں تھی, اب حکم ہو رہا ہے جہنم کے فرشتوں کو, جن کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں, اب حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو کہ انہیں جہنم میں لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر, جہنم پہ لے کے جاؤ. وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حیران ہو کر عرض کرتا ہے, مولا اب تو میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں, آخر میں نے نمازیں پڑھی, روزے رکھا, دن و رات نیکیاں ہی نیکیاں کیا, آخر میری یہ ساری نیکیاں مجھے بچا نہ سکی. آخر میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس بنا پر میں آج جہنم میں جا رہا ہوں. آواز آتی ہے پروردگار کی طرف سے, اے میرے بندے, تیرے پاس واقعی نیکیوں کا ذخیرہ تھا, لیکن تو نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ اپنے والدین سے چلا کر کے بات کیا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ چلا کر کے بات کرنے کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی. تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور جن کا بھی والدین دنیا میں باحیات ہیں, وہ اپنے والدین کی خدمت کریں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان سے جنت حاصل کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے والدین تمہارے لیے ہما جنتوں کا و نارک, یعنی تمہارے والدین تمہارے لیے یا جنت ہے یا تو جہنم ہے. یعنی اگر ہم اپنے والدین کو راضی کریں گے تو وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنے گا, ذریعہ ہوگا. انہی والدین کو اگر ہم نے ناراض کیا تو پھر جہنم میں ہم جانے کا حقدار بن جائیں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہیں تک میں اپنی تقریر کو سمیٹ کر ختم کرنا چاہوں گا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.